پروگرام ہمارا حق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اورنگزیب بٹو۔ ناظرین، آج اگر پاکستان کے نوجوانوں کی بات کی جائے تو پاکستان کے نوجوانوں میں سے بیشتر جو نوجوان ہیں وہ کہیں گے کہ جی ہم نے ٹک ٹاک سٹار بننا ہے، ہم نے جی سنیپ چیٹ کے باس بننا ہے، ہم نے سوشل میڈیا کے ہیڈ بننا ہے، ہم نے فیس بک سے اپنے آپ کو منوانا ہے، ہم نے ٹک ٹاک کو فروغ دینا ہے، ہم نے نوجوانوں میں اپنا ایک نام پیدا کرنا ہے، ہم نے پولیٹیشین بننا ہے، ہم نے ایکٹر بننا ہے، ہم نے ماڈل بننا ہے۔ لیکن کوئی بھی بہت کم لوگ ایسے ہیں جو یہ کہیں گے، بالخصوص نوجوان آج کے دور میں، کہ ہم نے دینداری کو فروغ دینا ہے، ہم نے دین اسلام کو آگے لے کر آنا ہے، ہم نے اپنے جو دین ہے اس کے لیے پرچار کرنی ہے، تبلیغ کرنی ہے، لوگوں کو اللہ پاک کا اور اللہ پاک کے نبی کا جو آخری نبی الزمان ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا پیغام دینا ہے۔ تو ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے، نوجوان ہیں جو بڑے نڈر اور بے باک ہیں، جنہوں نے حال ہی میں ایک تحریک کا آغاز کیا ہے۔ تو ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ ان سارے کاموں کو چھوڑ کر صوفیزم کے طالب علم کیوں بن گئے ہیں اور وہ صوفیزم کو فروغ کیوں دے رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ یہ ہمیں بتائیں کہ یہ صوفیزم کیا ہے اور آپ صوفیزم کے طالب علم کیوں بنے ہیں؟ جی، صوفیزم کا جو مین مطلب اور مین مقصد ہے نا کہ خدا کا قرب جو ہے نا، بندے کو خدا کے قرب کے قریب کرنا، بندے کے دل میں دنیاوی تمام جو ہے نا خواہشات انہیں ختم کر کر خدا کے قریب کرنا، خدا کا محبوب بندہ بنانا صوفیزم کا مقصد ہے۔ صوفی بندہ کسی چیز کا لالچ، کسی چیز کے جو ہوتا ہے نا مفادات سے پاک ہوتا ہے۔ صوفی جو ہوتا ہے، صوفی جو بندہ ہوتا ہے اسے اس کا مین مقصد جو ہوتا ہے نا مخلوق خدا کی خدمت ہے۔ آج کل بہت ساری جگہ پہ دیکھے جائیں گے کہ فلاحی کام بہت کم ہوتے جا رہے ہیں، دن بہ دن فلاحی کاموں کو اتنی جو پہلے پذیرائی تھی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو صوفیزم جو ہے وہ واحد ایک ایسا سلسلہ ہے یا عشق الاولیاء ایک واحد ایسا جو تحریک ہے جس کا کام ہے کہ انہی وہ پرانی جو ہماری روایت تھی ان کو سنبھال کر رکھنا، ان پرانی روایات پر عمل پیرا کرنا اور کروانا۔ تو اسی بیس پہ صوفیزم ہے۔ اور صوفیزم کا جو مین مقصد ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ بندوں کو ڈرانا کہ یہ عذاب ہے، یہ اس طرح کی باتیں۔ صوفیزم کا مقصد ہے خدا کو رحمان رحیم جان کر، لوگوں کو رحمان اور رحیم کی خوبیاں بتا کر ان کے دلوں کو خدا کے ذکر کی طرف مائل کرنا۔ اور صوفی جو ہوتے ہیں نا وہ دل کی صفائی کرنے والے اور اللہ کے ذکر سے مالا مال کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ بتائیں کہ یہ جو تحریک ہے، یہ اس کا نام آپ نے تحریک عشق اولیاء کیوں رکھا ہے؟ بیسک میرے جو استاد ہیں جو اس تحریک کو بانی ہیں، انشاءاللہ ایک وقت آنے پر میں ان کا نام بھی ظاہر کروں گا، تو ان کے حکم پر تھا کہ اس کا نام تحریک عشق الاولیاء رکھا جائے۔ تمام اولیاء اللہ کے طریقت پر، تمام اولیاء اللہ سے محبت کی جائے، ان کے طریقت کو بیان کیا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک آستانے تک یہ سلسلہ رہ رہی ہے، تمام آستانوں سے محبت کی یکجہتی کی بنیاد پر نا عشق الاولیاء نام رکھا گیا ہے کہ ہم تمام اولیاء اللہ کا ادب کرتے ہیں۔ اور اولیاء اللہ ہی کی وہ طریقت ہے جو میں اصحاب کی سنت اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا طریقہ بتلاتی ہے، کیونکہ وہ ہمارے بزرگ ہیں، وہ ہمارے پیشوا ہیں، اور ہمیں انہی کی تعلیمات پر عمل کر زندگی بسر کرنی چاہیے۔ جو آج کل کے دور میں لوگ اس سے محروم ہوتے جا رہے ہیں اور ان کی قدر نہیں جان رہے ان کی تعلیمات کی۔ تحریک عشق اولیاء جو ہے اس کا مستقبل آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک عشق اولیاء جو آپ نے یہ تنظیم بنا رکھی ہے، اس سے نوجوانوں کو ان فیوچر فروغ ملے گا، ان فیوچر ان کے لیے اصطلاحات جو ہیں وہ آپ لے کر آئیں گے اور ایک نئے طریقے کے ساتھ ہم چلیں گے جس سے جو نوجوان ہیں وہ اسلامک ویز پر آئیں؟ کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ تحریک عشق الاولیاء اللہ پاک کے کرم سے اللہ پاک سے روز عطا کرے تو اس کا مین مقصد ہوگا فلاحی کام کو ترجیح دینا، خدمت خلق خدا کے قریب لے جانے کا ایک واحد رستہ ہے کہ جس کی بنیاد پر خدا کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ خدا کو اپنے بندوں سے بہت پیار ہے، تو تحریک عشق الاولیاء کا بھی مقصد ہے خدا کے بندوں سے اول پیار کرنا، ان کے اوپر ہیڈ نہیں بننا، ان کے خدام بن کر ان کے لیے زندگی بسر کرنا۔
تو پہلا تو یہ مقصد ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ذکر خدا سے دلوں کو معمور کرنا، اور ذکر خدا سے نا اجتماع کی صورت میں لوگوں کو دعوت دے کر اجتماع کی صورت میں لوگوں کے آپس میں محبت میل جول بڑھانا اور خدا کے ذکر کے لیے کرنا۔ بیسک ہم سنتے آ رہے ہیں کہ سٹارٹ میں ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہر کام سے پہلے نا بسم اللہ پاک پڑھا کرو، ٹھیک ہے، بسم اللہ شریف پڑھا کریں، خدا کا نام لے کے کام کیا کرو۔ تو مقصد یہ ہے کہ اگر ہر کام میں خدا کا نام لے کر اول اسی کو یاد کر کر ہم نے یہ کام کرنے ہیں، تو پھر خدا کے ذکر کے لیے ہم کیوں نہیں اکٹھے ہوتے؟ اس کے ذکر کو ہم مل کر اکٹھے کریں، اس کی محبت میں ہی ایک دوسرے سے دوستیاں کریں، تو انشاءاللہ وہ دوستیاں تک قیامت تک قائم دائم رہتی ہیں۔ اور اگر دنیاوی مفادات کی دوستیاں ہوں گی تو وہ پھر 1 سال 2 سال یا کچھ عرصے بعد ختم ہو جاتی ہیں، ان کا کوئی عروج نہیں ہوتا، انہیں آخر زوال ہی ہوتا ہے۔ تو اگر عروج چاہتے ہیں، بقا چاہتے ہیں، تو خدا کے ذکر میں ہی بقا ہے، ورنہ دنیاوی جو معاملات کی جو محبتیں ہیں نا، وہ صرف آپ کو زوال دیتی ہیں، فنا کر دیتی ہیں، بقا نہیں آپ کو دے سکتی۔ اب تک کل کتنے نوجوان جو ہیں وہ آپ کی تحریک میں شامل ہو چکے ہیں؟ اور یہ جو مجالس آپ کرواتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ یہ مجلسیں ہوتی ہیں، یہاں پہ ہم دینداری کی طرف آ رہے ہیں، دنیاوی جو ہے معاملات کو چھوڑ کر ہم اللہ اور اس کے رسول کی جو بتائے ہوئے اصول ہیں ان کی پرچار کر رہے ہیں، تو اب تک کل کتنے؟ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ اب تک آپ کے ساتھ کل کتنے دوست جو ہیں وہ شامل ہو چکے ہیں اس تحریک میں، اور کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک آپ کی کامیاب ہوگی اور نوجوان آپ کا ساتھ دیں گے؟ جی، خدا پر یقین کرنا سب سے پہلے ہمارا کام ہے، کہ اس کے یقین کے بنا کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کی رحمت سے وہ نا امید نہیں ہونا چاہیے، امیدوار ہونا چاہیے۔ تو پہلے تو سٹارٹنگ میں 15 دوست احباب جو تھے میرے، وہ ذوق اور شوق کے ساتھ ذکر میں میرے ساتھ شامل ہیں۔ اس کے بعد دیگر جس طرح پبلک، جس طرح میرے دوست احباب دوسرے اپنے دوست احباب کو دعوت دیتے ہیں، تو کبھی ہماری ماہانہ محفل میں 15 سے زیادہ 20-25 تک تعداد ہو جاتی ہے، ابھی آغاز ہے تو، اور کبھی 15 تک محدود رہتی ہے۔ تو ذکر خدا کا رکنا نہیں چاہیے، عوام کی تعداد سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں میرے اندازے سے، جس کو رب نے توفیق دینی ہے وہ لازمی آئے گا۔ تو اس لیے ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ خدا کو راضی کرنا، جب خدا راضی ہو جائے گا تو مخلوق خود بخود اس کی رضا اور اس کی محبت اور اس کی چاہت کی خاطر آپ کے پاس آئے گی، ذکر کے لیے آئے گی، ٹھیک ہے، اور ذکر خدا ہوگا۔ دوستی کو کیسے دیکھتے ہیں صوفیزم ایز صوفیزم جو آپ کا ہے ریلیجیس جو ہے مسٹیسزم جو ہے، اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو دوست ہوتے ہیں، دوستوں کو پہلے دعوت دینی چاہیے، آج نبیوں کو سب سے پہلے دعوت دینی چاہیے، یا پھر چلتے پھرتے جو لوگ ہیں جیسا کہ آپ کی یہ فرم ہے ان کے ذریعے سے آپ کام کرنا چاہتے ہیں، یا آپ ڈائریکٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جی میں ڈائریکٹ جاؤں اور ان کو دعوت دوں اور یہ اس طریق میں آ جائیں؟ کیسے چاہتے ہیں آپ، کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے اس کو اپ گریڈ کیا جا سکتا ہے، اور نوجوانوں کو کیسے اس کے اندر جو ہے نا وہ انوالو ہو کر اپنا کام کر سکے؟ جی، اس کا یہ طریقہ دیکھیں کہ زیادہ تر نا لوگوں کو اس کی طرف دعوت دینے کے لیے ہر طریقہ استعمال کرنا چاہیے، ڈائریکٹ بھی جانا چاہیے، سوشل ایپ بھی یوز کرنا چاہیے، کیونکہ آج کل کے دور میں عوام پبلک زیادہ سوشل ایپ میں زیادہ اپنا وقت ضائع کرتی ہے۔ اگر سوشل ایپ کو ہم دین کے کام کے لیے، اگر آپ اس میں مطلب آپ شامل ہو جائے، دین کے کام کے لیے اس کو استعمال کریں، تو پبلک اس کے بارے میں آپ کو اچھے کمنٹ بھی دیتی ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں بیڈ کمنٹ بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا کام ہے کہ ہر طریقے سے دین کا کام ہونا چاہیے، ہر طریقے سے خدا کے ذکر کے لیے عوام کو جمع کرنا چاہیے، اور نوجوان کے لیے یہی پیغام ہے کہ خدا کے ذکر کے ساتھ جڑ جائے، کیونکہ یہ جو دور ہے نا، یہ دور فتنے کے دور میں ہم شامل ہو چکے ہیں۔ اس دور میں اپنے آپ کو بچانے کی ایک ہی صورت ہے، خدا کے ذکر کے ساتھ اپنی محبت، اپنی وابستگی، اور ان صوفیہ ان اولیاء کے ساتھ اپنی وابستگی قائم کرنا، ٹھیک ہے۔ اور جس طرح آپ کا سوال تھا کہ دوستی صوفیہ کے نزدیک، اولیاء کے نزدیک، ان کی دوستی صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے ہوتی ہے، دوستی صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو اصل تو دیکھیں، آپ کا دنیا دار کوئی بھی دوست ہوگا، دنیا مفادات رکھنے والا، وہ ایک وقت آئے گا وہ آپ کو چھوڑ جائے گا اپنے مفادات۔ اولیاء، صوفیہ، اصفیہ کی تعلیمات پر عمل کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ آپ کو چھوڑتے نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک عہد کیا ہوتا ہے کہ وفا کریں گے اور وفا کرتے ہی مریں گے۔ تو اسی عہد کو نبھانے کے لیے طریقے عشق الاولیاء کے جتنے بھی ممبران ہیں، جو بھی اس میں شامل ہوگا، دعوت یہ ہے کہ انشاءاللہ بحکم خدا ہم وہ عہد وفا کریں گے، اور ہم جس طرح ایک بندہ اس دنیا سے چل جاتا ہے، اس کے پیچھے اس کے لیے ہاتھ اٹھانے کے لیے بہت ہی شادہ ناظر ہوگا، کیونکہ دوست باب ہوں گے، بھول جاتے ہیں۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں، ظاہر ہے
کرونا وائرس ایک جو ہے وہ عالمی مسئلہ ہے، تو اس عالمی مسئلے میں ہمارا ملک بھی آتا ہے۔ تو پاکستان میں بھی یہ جو تھرڈ پیک ہے اس نے کافی نقصان پہنچایا ہے، تو اس میں مختلف صوفیہ کرام جو ہیں اور مولانا حضرات جو ہیں انہوں نے بڑے فتوے دیے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ نماز پڑھیں، قرآن مجید پڑھیں، جو اہل ایمان بندہ ہوتا ہے اس کے نزدیک یہ نہیں آتا کرونا وائرس۔ تو آپ کرونا وائرس کو کیسے ڈیفینڈ کرو گے؟ آپ کرونا وائرس کو سر کیسے ڈیفائن کریں گے، یہ بتائیں۔ جی یہ بھی آپ کا سوال بہت عمدہ ہے، آپ نے بات کی ہے۔ دیکھیں پہلے تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ حاکم وقت کی اطاعت کرنا لازم ہے۔ اگر حاکم وقت کہہ رہا ہے کہ اگر آپ چہروں کو ڈھانپے، حاکم وقت کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے SOPs پہ عمل کریں، تو یہ ذمہ داری اس کی ہے، ہمیں اطاعت کرنا لازم ہے، کیونکہ ہم ایک مسلم ریاست کے مطلب مسلم ریاست ہے ہماری، ٹھیک ہے، تو اس بیس پہ ہمیں حاکم وقت کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اور جیسے کہ کرونا کا تو دیکھیں ہر ایک انسان کی اپنی سوچ ہے، آپ کسی کی سوچ پر اپنی بات کو حاوی نہیں کر سکتے، تو اس کی سوچ کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ ہاں اس کی سوچ کے ساتھ منسلک جو اس کے ماننے والے ہیں وہ اسی سوچ کے پیراکار ہوں گے۔ تو میرا تو نزدیک یہی ہے کہ اگر کر لے عمل تو بہتر ہے، اگر کوئی نہیں کرنا چاہ رہا تو وہ بھی اپنے عقیدے یا اپنی سوچ کے لحاظ سے بہتر ہی سوچتا ہوگا کہ اس پہ کرنا نہیں چاہیے۔ اور ویکسین لگوانی چاہیے یا نہیں لگوانی چاہیے؟ دیکھیں اگر حاکم وقت کہہ رہا ہے کہ لگوائیں بہتر ہے، اگر اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے تو سارا جو بھی مسئلہ ہوگا وہ حاکم وقت پر روز محشر پوچھا جائے گا۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ لگوانی چاہیے تو لگوا لینی چاہیے۔ میرا تو جس طرح میری سوچ ہے، میری افکار ہے، تو میری یہ ہے کہ لگوا لینی چاہیے۔ تو بیسک یہی بات ہے۔ اور اگر کہتے ہیں کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں اور حاکم وقت نہیں بتا رہا تو یہ تو اسی پہ ہے سارا منحصر، پر ہمیں اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ صحیح، زبردست، ایکسیلنٹ، بہت خوشی ہوئی جی آپ کا انٹرویو کر کے، اور بینگ ایک ینگسٹر مجھے اتنی زیادہ خوشی آج تک نہیں ہوئی کہ میں نے کافی لوگوں کے انٹرویوز کیے ہیں، کافی لوگوں کے ساتھ چلا ہوں، مگر اتنی چھوٹی عمر میں اتنی زیادہ اچھی سوچ، اتنا زیادہ لوگوں کے ساتھ ورک کرنا، مجالس کا اہتمام کروانا، اور پھر ذکر و اذکار کی محفلیں جو ہے ان کو فروغ دینا، یہ پاکستان میں بہت کم نوجوان ہیں آج کے اس دور میں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ان بھائیوں نے، اس بھائی نے، امیر علی صاحب جو ہیں، انہوں نے ٹھیک وقت میں ایک درست فیصلہ کیا ہے۔